فلمیں تھیں یا اور دیگر ڈاکیومنٹریز تھیں، اس میں میری آواز آئی تو مجھے آہستہ 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 میں اس کے ساتھ ایک عادی ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ میں نے دیگر دوسرے اداروں کے لیے بھی جو ڈاکیومنٹریز بن رہی تھیں اس میں اپنی وائس ایز اے وائس اوور آرٹسٹ دی، اور پھر اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے اور آج تک میں اسی دشت کی سیاحی کر رہا ہوں۔ زبردست۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو بھی اس طرف آنا چاہیے، یا اس میں کچھ ان کے لیے اچھے پراسپیکٹس ہیں؟ دیکھیے اب تو وائس اوور آرٹسٹ کو پیسے ملتے ہیں اور اچھے خاصے ملتے ہیں اگر وہ کمرشلز میں اپنی آواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لکھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، تو بولنے سے پہلے سننا ضروری ہے، وہ بھی اچھی آواز ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے تعارف کی طرف، جی، اور وہ ہے ٹیلی ویژن۔ ٹیلی ویژن سے وابستگی کے بارے میں بتائیے آپ۔ ٹیلی ویژن سے وابستگی کا یہ ہے ایک سلسلہ کہ مجھے شوق تھا گلوکاری کا، تو میری ایک آڈیو البم ریلیز ہوئی تھی، اس کا میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، تو وہ پی ٹی وی ورلڈ سے دکھائی گئی تھی، اور ان کا ایک پروگرام آتا تھا سنڈے برنچ، اس میں اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ مجھے جو ہیں اشتہارات ملے، اور پھر میری ملاقات ہوئی اس زمانے میں ایک سلسلہ تھا پس آئینہ وومنس پولیس اسٹیشن کا، اس میں نے کوئی 6-7 اقساط میں حصہ لیا، اور یوں وہ سلسلہ چلا۔ میں نے ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کیا، اور جو ہے اب چونکہ چینلز بہت سارے ہو گئے ہیں تو اب سلسلہ یہ ہے کہ اب وہ سلسلے ہی کچھ اور ہیں۔ اب ٹیلی ویژن میں کام کرنے کے لیے آپ کو پہلے مارکیٹنگ والوں سے ملنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کا آرٹ وہاں پہ پروموٹ ہو سکتا ہے۔ اب ہم اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ اور تھیٹر کے حوالے سے بھی سننا چاہیں گے آپ کے بارے میں۔ آپ جو بہتر سمجھیں پہلے اس بارے میں گفتگو کر لیجیے۔ جی دیکھیے، پھر میں یہی کہوں گا کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی رہی کہ یعنی جب میں اپنے یعنی میٹرک کے زمانے میں جو اویلیبل تھیٹر تھا وہ میں نے دیکھا، لیکن تھیٹر کی تو اپنی پوری ایک تاریخ ہے، وہ تو پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ بہت پہلے یہاں جو ہے تھیٹر کا انداز ایک الگ تھا، لیکن بعد میں جو یہاں آ گیا تھیٹر کے نام پہ اسٹینڈ اپ کامیڈی ہوتی رہی، لیکن تھینکس ٹو ضیاء صاحب اور تھینکس ٹو پریزیڈنٹ احمد شاہ آرٹس کونسل کہ اب انہوں نے تھیٹر کو بالکل ایک جیسے وہ ہونا چاہیے کہ ناپا میں آپ جائیں تو آپ کو تھیٹر اپنی اصل حالت میں ملے گا، اور ابھی جو ہے آرٹس کونسل میں کراچی تھیٹر فیسٹیول میں بہت اچھے پلیز ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں نے جب تھیٹر کیا تو ظاہر آغاز تو اس کا کالج لائف سے ہوا، ہم وہاں چھوٹا موٹا اسٹریٹ تھیٹر کر لیا کرتے تھے، پھر ہم نے اپنے کچھ فنڈ ریز کر کے کچھ ایسے اویکننگ تھیٹرز کیے کشمیر کے ٹاپک کو لے کر، اور اس کے بعد آرٹس کونسل میں کچھ مواقع ملے کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ، جن میں بہت سے لوگ اس وقت دنیا میں ہیں بھی نہیں، اچھے ڈائریکٹرز تھے جو ہیں صمد یار خان صاحب سے سیکھے ہوئے بہت سارے ایسے ڈائریکٹرز جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا شغف حاصل ہوا، اور اس کے بعد بڑھتے 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 پھر مجھے ایک موقع ملا کہ ابھی پچھلے دنوں یہاں ایک فیسٹیول ہوا تھا 2016 میں، تو میرا اپنا لکھا ہوا اور ڈائریکٹ کیا ہوا پلے بھی وہاں پر ان کے یہاں آرٹس کونسل میں ہوا، منجمد آنسو، اور آج تک میں اس سے جڑا ہوا ہوں۔ تو تھیٹر کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ تھوڑی سی ٹیکنیک مختلف ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ کچھ بتانا بھی ہے ہمارے نئے لوگوں کو کہ جو اب نوعمر ہیں اور اس طرف آنا چاہتے ہیں، کہ دیکھیے اگر آپ ریڈیو کرنا چاہتے ہیں، وائس اوور آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر آپ کی آواز جو ہے وہ سینے کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ سنیے شام کی خبریں، لیکن جب آپ تھیٹر میں جاتے ہیں تو پھر آپ کی ڈائفرام کی آواز ہوتی ہے۔ اب آپ کوئی جملہ بدل دیجئے، یہ نہ کہیں جو میں نے ابھی کہا، آپ چلیے اگر یہ بھی ریپیٹ کرتے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ سنیں گے شام کی خبریں، اب یہ تھیٹر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اور ٹیلی ویژن میں یہ کہ آپ بہت اگر گلے سے بھی کام لے رہے ہیں بہت، کیونکہ اس وقت مطلب مائک آپ کے آس پاس ہوتا ہے، تو آپ بہت شگفتگی کے ساتھ بھی ہماری شگفتہ آوازوں میں اداکار شکیل صاحب دیکھیے بہت مدھم لہجے کی، لیکن وہ کتنے کامیاب آرٹسٹ رہے ٹیلی ویژن پہ، تو یہ فرق ہے۔ تو تھیٹر تو میرا یوں رہا، اب تک میں اس سے قائم ہوں، اور اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے میں نے یہ کیا کہ سلسلہ رکھا ہوا تھا شروع سے، پڑھتا بھی تھا لکھتا بھی تھا، پھر یہ ہوا کہ جب ناپا
کا انعقاد ہوا 2005 میں، تو وہاں ڈاکٹر انور سجاد صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا آئیے مجھ سے سیکھیے، مجھ سے سیکھنے سے صرف آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی کرافٹ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر افسار ہے۔ تو اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اور اس میں آپ کتنے کامیاب ہیں؟ دیکھیے شوق تو بہت سارے ہیں، پچھلے دنوں ایک فلم بنی تھی، اس میں بھی کام کیا تھا، یہ کون سی تھی؟ سوال 700 کروڑ ڈالر کا، اور 2 فلمیں اور ہیں جو ابھی زیر تکمیل ہیں، اس میں ایک تو انجم چاندنا صاحبہ کی فلم ہے، ایک بختیار احمد صاحب جو کہ ہمارے ایکس ٹی وی پروڈیوسر ہیں ان کی فلم ہے۔ اور دیکھیے ابھی آپ کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر یہاں بھی یقیناً ایسے ہی ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ باہر کا تو مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ سپوز آپ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی ہیں، پھر بھی آپ کو معلوم ہے وہاں جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ شارٹ کورسز کرتے رہتے ہیں ہر سال، اپنی اس چیز کو ذرا ریفریشر۔ اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہوں ایکٹیویٹیز سے، جیسے مثال کے طور پر آپ کا بڑا خوبصورت سلسلہ ہے ایمیچر میلوڈیز کا، جس میں محترم سلطان ارشد صاحب اور آپ دونوں مل کر نہ صرف یہ کہ ہمیں بڑے منتخب حسین نغمات سے جو ہیں وہ ہمیں محظوظ کرتے ہیں، بلکہ سلطان ارشد صاحب تو اگر ان کی کوئی ایسی ان کی معلومات ہے ان کے پاس جو شاعری کے حوالے سے بھی ہوتی ہے اور موسیقار کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی بتاتے ہیں، جس سے بہت کچھ علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ پی اے سی سی میں مخدوم ریاض صاحب ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہیں، وہاں پر بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہاں کی کلچر کمیٹی کا میں ممبر بھی ہوں، تو ہم وہاں بہت اچھی چیزوں کو خاص طور سے پاکستانی جو فلمی نغمے ہم اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ آرٹس کونسل میں ڈرامے ہوئے، میں نے وہاں شرکت کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی میری شرکت رہے گی وہاں، اور اس طرح میں اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہوں کہ جہاں جہاں، اور پھر حلقہ ارباب ذوق ایک ہے ادبی سلسلہ، وہاں پر جو ہیں کچھ میں نے افسانے بھی پڑھے، اور ہمارے ایک بہت مایہ ناز فرسٹ پلے بیک سنگر کا اعزاز جن کے پاس ہے، کندن لال سہگل صاحب، ان کی یاد میں بھی بیاد سہگل کے نام سے میں نے وہاں 4-6 نشستیں کی ہیں، تاکہ جو پرانا ایک وقت تھا 40s کا، اور اس وقت جو شاعری تھی یا جو گائیکی تھی اس کو کچھ تازہ کیا جا سکے۔ زبردست، اتنی اچھی دلچسپ اور معلوماتی گفتگو آپ سے ہوئی، اور یقیناً جو لوگ سن رہے ہیں یہ پروگرام اور جو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا، اور یہ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ آج کے دور میں کتنے ساری ایسے شعبے ہیں، کتنی فیلڈز ہیں جنہیں آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ اندر کا جو شوق ہے آپ کا، اس کو ضرور آپ اجاگر کریں، اس کو برسرے کیا یہ لفظ بتائیں؟ کچھ اور بول دیں۔ نہیں، مجھے ایک ہی آتا ہے جو لفظ ہے، آپ اسے لوگوں کے سامنے لائیے۔ وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ان کا اندر کا فن ہے، ان کو مواقع نہیں ملتے تو وسائل نہیں ہوتے، تو اس کو وہ کس طرح سے لانے کے لیے، یہی تو کہہ رہی تھی، بروئے کار۔ جی، آپ نے جو بھی باتیں کی اس میں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو یوتھ ہے، اس کو میرے خیال میں یہ موقع ملا سوچنے کا کہ اگر آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، اور جتنے آپ کے ٹیلنٹس ہیں، وائس اوور بھی اور براڈ کاسٹر کی حیثیت سے، اسکرپٹ رائٹر کی، تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی، تو یقیناً اور لوگ بھی اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے ہمارے اس سیگمنٹ میں، اور جو کچھ آپ نے کہا اس سے یقیناً جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے آج کا پروگرام دیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے آج کے ینگسٹرز جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو ضرور بروئے کار لے کے آئیں گے۔ کیا لے کے آئیں گے؟ بروئے کار لا سکتے ہیں۔ ان کی اردو لہجہ، لب و لہجہ، ان کا ادائیگی، پروننسیشن، سب چیز اتنی پرفیکٹ ہے کہ ہم تو انہیں استادوں کا درجہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ میں ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔